ابھی آپ نے درس بخاری میں ایک قاعدہ سماعت کیا کہ اصل الاشیاء اباحۃ، ہر چیز کی اصل جو ہوتی ہے وہ مباح ہونا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اصل میں جائز ہوتی ہے، مباح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ زمین تو یہ پاک ہے، اصل اس کی پاک ہے، تو اس لیے اگرچہ کوئی آ کے یہاں پر پیشاب کر دیا، بعد میں ہم آئے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پانی گرا ہوا ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو پاک ہی سمجھا جائے گا اسے۔ حکم جب بدلے گا تب کہ کوئی دلیل ہو ناپاکی کی، کہ ہاں یہاں پہ ایک بچہ آیا، پیشاب کیا اس نے، یا ایسا کیا۔ ایسے ہی جھوٹا وغیرہ کھانے کی چیز ہے، اس میں کسی کتے نے منہ ڈال دیا لیکن کسی نے دیکھا نہیں، تو وہ کھانا پاک ہے، اس لیے کہ کسی نے دیکھا نہیں۔ ہاں اگر کوئی دیکھے اور پھر گواہی دے کہ بھائی میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کتے نے منہ ڈالا ہے، تب ناپاکی کا حکم دیا جائے۔ تو کسی بھی چیز کی اصل جو ہوتی ہے وہ پاک ہونا ہوتی ہے، جب تک کہ کوئی دلیل شرعی نہ ہو اس کی ناپاکی کی۔ یہ تو ایک قاعدہ ہے، لیکن گوشت کا معاملہ ایسا ہے کہ گوشت کی اصل ہے حرمت، اور دوسری چیزوں کی اصل ہے اباحت، یعنی مباح ہونا، لیکن گوشت کی اصل ہے حرمت، یعنی گوشت حرام ہے۔ سب گوشت حرام ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہر گوشت حرام ہے، انسان کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، چوہے کا گوشت حرام ہے، بلی کا گوشت حرام ہے، ہر گوشت حرام ہے، گائے کا گوشت حرام ہے، بکری کا گوشت حرام ہے، سب کا گوشت حرام ہے۔ ہاں حلال کب ہوگا؟ جبکہ چوپائے یعنی گائے، بیل، بکری یا پھر مرغی وغیرہ جو جانور ہیں حلال جانور، تو ان کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تب وہ حلال ہوگا، ورنہ حرام ہے۔ گائے ہے، مر گئی، تو کیا اس کا گوشت کھا سکتے؟ جب تک کہ ذبح نہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ گوشت کی اصل ہے حرام ہونا، ہر گوشت حرام ہے جب تک کہ جو حلال جانور ہیں ان کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کرے کوئی مسلمان۔ جب تک کہ کوئی مسلمان اللہ کے نام پر ذبح نہ کرے تب تک کہ وہ گوشت حرام حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی رہے گا۔ یہ ہے اس کی اصل۔ لہذا اب اگر کسی غیر مسلم نے گائے ذبح کی یا بکری ذبح کی، بھینس ذبح کی، تو حرام ہے۔ غیر مسلم نے کیا تو اب غیر مسلم یعنی جو کافر اصلی ہو اس نے ذبح کیا تو اس کے ذبح کرنے پر بھی حکم یہ ہے کہ وہ گوشت اس کا کھانا حرام ہے۔ تو وہ وہابی دیوبندی کہ جن کے عقائد کفریہ کی وجہ سے وہ تو کافر و مرتد کے حکم، اور مرتد کا حکم جو ہے وہ کافر اصلی سے بھی بدتر ہے، کافر اصلی سے بھی بدتر حکم ہے مرتد کا حکم۔ لہذا اگر کوئی وہابی دیوبندی واقعی ہے اور اس نے کوئی جانور ذبح کیا، چاہے بڑا جانور ہو کہ منجلا جانور ہو کہ چھوٹا جانور ہو، یعنی مرغی مرغا ہو کہ بکرا ہو کہ جو ہے وہ بھینس وغیرہ ہو، اونٹ ہو، جو بھی ہو، اگر وہابی دیوبندی ہے اس نے ذبح کیا ہے تو اس کا ذبیحہ ہرگز حلال نہیں ہے، گوشت اپنی اصل حکم پر باقی رہے گا، یعنی گوشت حرام ہے جب تک کہ کوئی مسلمان سنی صحیح العقیدہ اللہ کے نام پر ذبح نہ کرے، اس وقت تک گوشت یہ حلال نہیں ہوگا۔ ان کی دکان سے گوشت خریدنا کیسا؟ ہاں تو اب یہ گوشت حلال نہیں ہوا،
تو جب گوشت حلال نہیں ہوا، اب اگر ان کی دکان پہ گوشت وغیرہ بکتا ہے وہابیوں کے، اگرچہ وہ یہ کہیں کہ ہم فلاں جگہ سے فلاں مولانا صاحب سے کٹوائے ہیں یا فلاں جگہ سے لے کر آئے ہیں، لیکن میں نے بتایا نا کہ گوشت کا حکم اصل کیا ہے؟ حرمت، حرام ہونا۔ تو اب جیسے ہی اگرچہ کسی مسلمان نے ہی ذبح کیا تھا، لیکن مسلمان کے نگاہ سے، اس کے قبضے سے وہ گوشت وہابی کے قبضے میں چلا گیا، مسلمان کے نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو واپس اس کا حکم جو اصلی ہے وہ پلٹ آئے گا، یعنی حرام ہونا۔ پھر سے وہی حکم پلٹ آئے گا، یعنی وہ گوشت حرام ہو جائے گا۔ اب اگر آپ وہابی دیوبندی کے دکان سے گوشت خریدنے جائیں گے تو وہ گوشت حلال نہیں رہے گا، لاکھ وہ کہے کہ KGN سے کٹ کے آتا ہے یا فلاں جگہ سے کٹ کے آتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو ہوٹل والے ہیں، ریسٹورنٹ والے ہیں، اب یہ اگر وہابی ہے، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ چکن KGN سے منگواتے ہیں اور مٹن فلاں سے منگواتے ہیں، سب سنی ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن آتا یہاں پر ہے، سنی کے نگاہ سے اوجھل ہو گیا اور غیر کے قبضے میں آ گیا، تو اس کا حکم اپنی اصل کی طرف یعنی حرمت کی طرف آ جائے گا۔ ایسا گوشت حرام ہے۔ اب جب حرام ہے تو اس کا خریدنا بھی حرام، اس کا پکانا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام۔ اب یہی حرام چیز، حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا تو پھر اچھی اچھی نہیں سوجے گی، بلکہ حرام حرام ہی سوجے گی، گناہ کے کام ہی سوجیں گے۔ ہم جو گناہ کی طرف اتنے زیادہ جا رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے کھانے کے اندر یہ حرام چیزیں یہ مل چکی ہے، تو ہمارے خون میں بھی وہی گوشت سے خون بن رہا ہے۔ حرام گوشت ہم نے کھایا تو وہ اسی حرام گوشت سے ہمارا خون بنا، تو وہ خون وہ اثر دکھائے گا نا، خون اثر دکھائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہم غذا کھاتے ہیں نا، اس غذا کا بھی اثر ہوتا ہے، طیب غذا کا اچھا اثر ہوتا ہے، اور جو ناپاک اور بری غذائیں ہوتی ہیں اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے جو درندے جانوروں کا گوشت کھانا حرام فرمایا اور دوسرے جانوروں کا کھانا حرام فرمایا، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے کھانے کی وجہ سے آدمی کے اندر درندگی آ جاتی ہے، درندگی آ جائے گی، وہ کسی کی سنے گا نہیں۔ یہ گوشت وغیرہ غذا کی وجہ سے بھی ہماری طبیعت بدلتی ہے، طبیعت میں اثر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اگر حرام گوشت ہوگا تو اس کی وجہ سے، اس غذا حرام غذا کی وجہ سے ہمارے خون میں خون بنے گا، تو اس کی وجہ سے ہماری طبیعت میں بھی وہی بری چیزیں آئیں گی، برے خیالات آئیں گے، گناہوں کی طرف میلان ہوگا۔ لہٰذا چاہیے گوشت نہیں ملتا ہے نہ صحیح، سبزی کھائیے، دال روٹی کھائیے، لیکن اللہ کے حکم کی پاسداری کیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا رہیے، جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے اس سے خود بھی باز رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی باز رکھیے۔